پریز دا لارڈ کے ایک نئے ایپیسوڈ میں آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ پریز دا لارڈ کا 11واں سیزن آپ دیکھ رہے ہیں اور آج آپ بہت کچھ سیکھنے کو ہے، کیونکہ یہ پورا کا پورا سیزن جو ہے وہ خدمت سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے اسپیشلی ڈیزائن کیا گیا ہے تاکہ ہم جان سکیں کہ خدا کی بادشاہت کے اندر کون سی خدمت کیا کر رہی ہے، کیا منسٹری کے پلانز ہیں، کس طرح سے وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور پاکستان میں اسپیشلی انجیل کی بشارت کا کام کہاں تک پہنچا ہے۔ اور دوستو، آپ بہت ساری منسٹریز اور چرچز کے بارے میں ابھی تک جان چکے ہیں اور آج ہمارے درمیان جو ہے خدا کے ایک بہت بڑے سورما خدا کے خادم موجود ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ تھوڑی دیر میں میں آپ کو تعارف کرواؤں گا، لیکن پہلے یہ بتاتا چلوں کہ ان کا تعلق جو ہے وہ ہولی سٹی پینٹیکوسٹل چرچ سے ہے جو لاہور میں جو ہے وہ اس کا آفس ہے، لیکن پورے پاکستان کے اندر بہت ساری کلیسیائیں جو ہے وہ کام کر رہی ہیں ہولی سٹی پینٹیکوسٹل چرچ کے اندر، اور بہت سارے اور بھی منصوبے جو ہیں وہ سوشل ڈیولپمنٹ کے اور مسیحیوں کی ترقی کے لیے جو ہے وہ اس منسٹری کے پلیٹ فارم سے کیے جا رہے ہیں۔ آج ہم بہت کچھ سیکھنے کو ہیں۔ میرے ساتھ ہولی سٹی پینٹیکوسٹل چرچ کے بانی اور چیئرمین خدا کے عظیم خادم پاسٹر شہزاد پرویز موجود ہے۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں ویلکم کرنا چاہیں گے۔ ویلکم سر، ویلکم ان دی شو۔ تھینک یو بھائی صاحب، 11واں سیزن جو ہے وہ جیزس کرائسٹ ٹیلی ویژن نے بالخصوص جو منسٹریز ہیں، چرچز ہیں جو کہ بڑی جانفشانی سے کر رہے ہیں کام، اور وہ پیرا چرچ آرگنائزیشنز جو بڑے جانفشانی سے کام کر رہی ہیں ان کے لیے ڈیزائن کیا ہے ہم نے، اور ہم نے مناسب سمجھا کہ ہولی سٹی پینٹیکوسٹل چرچ جو کہ بڑی عرصے سے خداوند کی خدمت میں جانفشانی کر رہا ہے، اس کے بارے میں بھی ہمارے ناظرین جانیں کہ آپ کا ویژن کیا ہے اور ملک پاکستان میں خداوند نے آپ کو جو برکت دی ہے اس کو کیسے آپ شیئر کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ، پاکستانی مسیحوں کے ساتھ اور دوسری کمیونٹیز کے ساتھ۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں، اور دوسری چیز سب سے پہلا سوال جو میرا یہ ہے کہ آپ کا آغاز کیسے ہوا، آپ کو کیسے یہ رویا ملا کہ آپ پاکستان کے اندر جو ہے ایک مضبوط کلیسیا کا قیام، اور نہ صرف ایک کلیسیا بلکہ بہت ساری کلیسیوں کے جو ہے وہ قیام کر سکے۔ بھائی صاحب، تھینک یو ویری مچ آپ کے انویٹیشن کے لیے، تھینک یو۔ اور یقیناً اس پروگرام کے لیے اس کے پیچھے جو سوچ ہے کہ کلیسیاؤں کو یا ڈینومینیشنز کو انٹروڈیوس کروایا جائے کہ وہ پاکستان میں کس طرح اور کس کس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں۔ سو تھینک یو ویری مچ۔ جہاں تک تعلق ہے ہولی سٹی پینٹیکوسٹل چرچ منسٹریز پاکستان، یہ فل نیم ہے، لیکن چونکہ اتنا لمبا چوڑا نام بولا نہیں جاتا تو جو مختصر نام ہے وہی ہولی سٹی چرچ ہم یوزلی یوز کرتے ہیں، تو یہ ڈاکومنٹیشنز میں لکھنے کے لیے فل نیم جو پھر یوز کیا جاتا ہے۔ ہولی سٹی چرچ کا جو سٹارٹ تھا وہ 6 جون 1999 کو ہوا تھا، اور اسی سال میں ہم نے اپنے اس سفر کے 25 سال مکمل کیے تھے 6 جون کو، اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں اس کی ساری مدد کے لیے جو اس نے کی۔ اور مجھے یاد ہے کہ جب ہم نے اس چرچ کا، اس منسٹری کا سٹارٹ لیا تھا تو اس وقت ہم ایک گراؤنڈ کے اندر ٹینٹ لگا کے اور سب کچھ رینٹ پہ چیزیں لے کے تو میٹنگز کیا کرتے تھے، بٹ ود ان اے شارٹ ٹائم آف 3 ایئرس خدا نے ہماری بڑی مدد کی۔ 3 سال مکمل نہیں ہوئے تھے کہ منسٹری اپنی جگہ جو ہے وہ لے پائی، اور پھر فردر 2 سے 3 سال کے اندر ہم لوگ 4 سے 5 سال کے اندر ہم چرچ بلڈنگ کنسٹرکٹ کر پائے۔ اس وقت ہولی سٹی چرچ ہے وہ 3 بڑے پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں۔ نمبر 1 جب وہ چرچ پلانٹیشن ہے، نمبر 2 بائبل کالجز پہ ٹیچنگ پہ، تھیولوجیکل ٹیچنگز پہ، نمبر 3 جو ہے وہ ایجوکیشنل پروجیکٹس جو ہیں، کیونکہ میرے اندر ایک جو سوچ ہے وہ یہ تھی ابتدا ہی سے کہ ایجوکیشن جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ کسی نہ کسی تعلق سے، کسی نہ کسی ذریعہ سے یا کسی بھی آپ زاویے سے دیکھیں، اگر ایک اچھی تعلیم ہماری قوم کے پاس ہوگی تو بائبل کی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو سکے گی۔ اچھی تعلیم ہوگی تو بائبل کالجز کے اندر جا کے وہ تھیولوجی کو بھی سیکھ سکیں گے، اور جو ایسے
موضوعات جن کا تعلق تھیولوجی سے نہیں ہمارے معاشرے سے ہیں، بائبل کے دیگر ٹاپک سے، وہ سیکھ سکیں۔ سو تعلیم جو ہے یہ بڑی بنیادی بات ہے۔ جب آپ بائبل کالجز میں جاتے ہیں آپ کو وہاں پہ انگلش سے بھی واسطہ پڑتا ہے، آپ کو عبرانی سے بھی واسطہ پڑتا ہے، آپ کو یونانی سے بھی واسطہ پڑتا ہے، اور آپ کو کبھی کبھار لاطینی سے بھی واسطہ پڑتا ہے، کیونکہ یہ تینوں زبانیں بائبل مقدس کی زبانیں ہیں، عبرانی، یونانی، لاطینی۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم عبرانی اور یونانی یہ جاننے کے لیے جب آپ کے پاس اپنے لینگویج کی نہیں جب تک تعلیم ہوگی تو آپ ان لینگویجز کو کیسے انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ اور یہ ایک المیہ ہے ہمارے ہاں کہ ابھی بھی ایجوکیشن میں کرسچن کمیونٹی نے جب وہ گرو کی ہے، کر رہی ہے، خدا ان کا شکر ہو، بٹ انفارچونیٹلی ابھی بھی ایسی صورتحال ہے کہ پلپٹ پہ کھڑے ہو کے کئی تلفظ جو ہے بائبل مقدس کے الفاظ جو ہیں ان کا غلط تلفظ بولا جاتا ہے، اور افسوس کے ساتھ کہ یہ صرف کلیسیا کے اندر نہیں بلکہ خدام کے اندر بھی ایک کمزور پہلو جو ہے وہ کسی حد تک پایا جاتا ہے۔ سو یہ بہت ضروری ہے، بیسک چیز جو ہے وہ ہماری ایجوکیشن ہے، پھر اس کے بعد ہم باقی علوم کی طرف جو ہے بائبل کے علوم کی طرف جو ہے بڑھتے۔ سو ایجوکیشن جو ہے ہمارے جو کہہ لیں کہ ایک مشنری پروجیکٹس ہیں ان میں ایجوکیشن جو ہے یہ پریورٹی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر جب وہ جو نیڈی لوگ ہیں، کئی ہم ہینڈ پمپس انسٹالیشن کا کام بھی کرتے ہیں، اسے ہم واٹر پروجیکٹ کے نام سے پکارتے ہیں، جب کبھی ضرورت پڑتی ہے یا ہمارے پاس اتنے فنڈز وسائل ہوں ہم فوڈ پروجیکٹ پہ بھی، میڈیکل پروجیکٹ، مگر جو بنیادی پروجیکٹ ہے ہمارا وہ چرچ پلانٹیشن ہے، بائبل کالجز کا قیام ہے، اور ہمارا ایجوکیشنل پروجیکٹ ہے جس میں ہم اس وقت ہماری قصور میں 2 چرچ برانچز ہیں، ایک باٹا پور لاہور کے اندر مین ہیڈ آفس ہمارا یہاں بہار کالونی لاہور میں ہے، پھر ملتان، فیصل آباد، شادرہ، اور ابھی ہم گجرانوالہ میں بھی جو ہے وہ چرچ پلانٹ جو ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں ان نیئر فیوچر۔ تو سکولز ہمارے 2 بڑے ہائی سکولز جو ایک قصور میں اور ایک گجرانوالہ کے اندر چل رہے ہیں، اور دونوں سکولز میں ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹس کی تعداد ہے وہ 400 to 450 جو ہے وہ ہے۔ زبردست۔ بس اب یہ ساری چیزیں اس کو ہم اور بھی ابھی تفصیل سے جانیں گے، کیونکہ میرا تعلق آپ سے بہت ہی قریبی ہے اور مجھے پتہ ہے کہ بہت ساری چیزیں جو بھی آپ نے نئی بیان کی وہ چل رہی ہیں۔ جی جی۔ لیکن تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لیے جو ان کی ترقی کے لیے بات ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ویژن کیسے آپ کو ملا، کیسے آپ نے کیسے خداوند نے آپ سے بات کی اور کیسے آپ نے جانا کہ یہ کام ہے جو خدا چاہتا ہے کہ میں پاکستان میں کروں؟ میں نے بردر 18 سال جو ہے وہ انکم ٹیکس آفس میں جاب کی ایز پرائیویٹ سیکرٹری، اور شاید کئی سننے والوں کے لیے نئی بات بھی ہو، وہ نہیں جانتے ہوں گے۔ 2005 میں ریزائن کر کے فل ٹائم منسٹری کے اندر رہتا، خدمت میں 1990 سے جو ہے موجود تھا۔ 1987 میں نے کرائسٹ کو قبول کیا تھا، لیکن 2005 میں پھر ریزائن کر کے میں فل ٹائم جو ہے وہ خدمت کے اندر ہے، اور اس وقت سے لے کے آج تک 19 سال گزرنے کو آئے ہیں، کبھی مجھے 19 سیکنڈز کے لیے بھی فیل نہیں ہوا کہ میں نے 2005 میں ایک غلط فیصلہ لیا تھا۔ میں اپنے اندر جس طرح اس وقت مطمئن تھا آج اس سے کہیں زیادہ مطمئن ہوں کہ میں نے جو ڈیسیژن لیا تھا وہ بالکل درست تھا، اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں۔ دیکھیے، چرچ کو کسی نہ کسی زاویے میں بڑھنا چاہیے، وہ روحانی طور پہ بڑھ رہا ہو، وہ مشنری ورک میں بڑھ رہا ہو، وہ اپنی جب وہ کانگریگیشن میں بڑھ رہا ہو، چرچ گروتھ کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی ایسے بھی کلیسیاں پائی جاتی ہیں جو عرصہ دراز سے وہی 20-25 افراد پر مشتمل تھیں اور وہیں پر ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں وہاں پہ خادم جو ہے اس کو اپنی خدمت کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ جو آپ نے ذکر کیا نا کہ رویا کیسے ملا اور کیسے میں نے اس کو سمجھا، مجھے نہیں معلوم تھا۔ جب 1987 میں نے کرائسٹ کو قبول کیا تھا تو روحانی طور پہ ابھی میں روحانی بلوغت میں تھا، بچہ تھا، مجھے کوئی سمجھ نہیں تھی، بٹ دس از ٹرو کہ میرے اندر یہ چیزیں اس وقت آتی تھیں کہ کاش کبھی ایسا ہو پائے کہ میں ایجوکیشن پہ کام کر پاؤں، سکولز بنے، یہ ہو، ایسے ہو۔ یہ جو کچھ میں آج دیکھ رہا ہوں نا، اور چند ایک چیزیں بھی ہیں جو اس وقت میں اپنے اندر سوچتا تھا، یہ سوچ آتی تھی میرے اندر،
لیکن وہ ابھی وقوع میں آنے کو ہیں. سو میں یہ نہیں کہتا کہ میں سارا مکمل کر چکا ہوں, ابھی بہت کچھ جو میں سوچتا ہوں, اب سمجھ آتی ہے کہ یار اس وقت یہ چیز آتی تھی ذہن میں اور اب وہ وقوع میں آ رہی ہے. سو میں سمجھ کہ یہ خداوند کی طرف سے ہے, اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں آئی, میرا کوئی پلان نہیں ہے کہ میں جو ہے وہ ایسے کرتا ہے ایسے کرتا ہے. یہ اس وقت سے ہی خدا نے شاید مجھے اس پرپس کے لیے رکھا تھا, اس لیے میں نے اپنی اسٹیٹمنٹ کا آغاز اس بات سے کیا کہ مجھے کوئی وسوسہ نہیں ہے, مجھے کوئی دکھ نہیں ہے, مجھے کوئی اس کی چیز کی پریشانی نہیں ہے کہ یار میں نے کیوں چھوڑ دیا, ایک گورنمنٹ جاب چھوڑی, اور کیونکہ میں سمجھتا ہوں میں یہاں پہ فٹ تھا. آج خداوند مختلف بائبل کالجز کے اندر جو ہے وہ ٹیچنگ کے لیے بھی استعمال کرتا ہے. ہمارے اپنے بائبل کالجز کے علاوہ گوجرا, سیالکوٹ اور دیگر کئی بائبل کالجز کے اندر خدا مشنری ورک کے لیے بھی جو ہے وہ یوز کرتا ہے. بٹ یہ سب کچھ کرتا ہوں میں, لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ میرے پاس خدمت جو ہے وہ ایک پاسٹورل منسٹری ہے. تو یہ سب کچھ خدا لیتا چلا جا رہا ہے, خدمت کام کرواتا چلا جا رہا ہے, بٹ بنیادی طور پہ میں ایک پاسبان ہوں, ایک پاسٹر ہوں, اور مجھے اس کو لے کے چلنا ہے. سو اگر آپ کے اندر خدا پروگرام کچھ ڈالتا ہے تو آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے اس پروگرام کے تابع اپنے آپ کو کر دیں. میں نے کئی اپنے بھائیوں کو, دوستوں کو میں جانتا ہوں, وہ پڑھے لکھے بھی ہیں, وسائل بھی ہیں, سب کچھ ہے, بٹ اس کے باوجود بھی سالوں گزر گئے ہیں, وہ 10 15 سال ہو گئے, ابھی بھی وہ دعا کرتے ہیں خداوند مجھے بتا میرے لیے تیری کیا مرضی ہے. سو اگر ایک شخص کو 5 سال 6 سال 7 سال 10 سال میں بھی خدا کی مرضی سمجھ میں نہیں آتی تو میرے خیال میں وہ قابل رحم آدمی ہے. بھائی صاحب بڑی خوبصورت آپ نے بات کی کہ جب خداوند رویا دیتا ہے تو اس کے ساتھ ساری کنفیوژنس کو بھی دور کر دیتا ہے, اینڈ یو آر فوکس ان دیٹ منسٹری. آپ نے یہ بھی بتایا کہ آپ کے پاس پاسٹورل منسٹری ہے, لیکن کیا آپ جانتے, کیا اس چیز کو بھی ریکگنائز کریں گے کہ جب آپ خداوند کی خدمت میں ایک خدمت میں کامیاب ہوتے ہیں تو خداوند دوسری خدمتوں کو بھی آپ کی زندگی سے ظاہر کرتا ہے, جیسے آپ نے مشنری کا ذکر کیا. ایونجلزم بھی ڈیفینیٹلی آپ کو خداوند نے کہیں نہ کہیں ایونجلزم کے طور پہ بھی یوز کیا ہوگا, اور اپوسٹیلک منسٹری بھی, چرچز کا قیام جو ہے وہ بھی ڈیفینیٹلی آپ کے ذریعے سے ہوگی. لیکن آپ نے زیادہ تر آپ فوکس کر رہے ہیں پاسٹورل خدمت پہ, شیپرڈ کی خدمت کے اوپر. وائی از دیٹ؟ لوگ آج شروع کرتے ہیں ایک چرچ سے اور پھر وہ بہت اوپر چلے جاتے ہیں اور اپنے ٹائٹلز چینج کرتے رہتے ہیں, لیکن یو آر اسٹل ویری آنیسٹ اینڈ ویری ہمبل ٹو دا کور منسٹری دیٹ از گیون ٹو یو. بھائی صاحب دیکھیے, جو جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں نا, وہ پروموشن ہوتی ہے خدمت کے اندر, بلکہ وہ پروموٹ خود ہی ہوتے چلے جاتے ہیں خادمین. سٹارٹ لیا ہے کہ ایز این ایونجلسٹ, پھر خود ہی پاسبان بن گئے, پھر اس کے بعد بشپ بھی بن گئے, پھر ڈاکٹر بھی بن گئے, پھر علامہ بھی بن گئے. اور آج جو وہ میں دیکھ رہا ہوں, میں نے 3-4 بھائیوں کو ایسے بھی دیکھا ہے جنہوں نے اپنے نام کے ساتھ کینن لگانا بھی شروع کر دیا. پتہ نہیں ہمارے بزرگ کینن ایمانویل بہادر صاحب ہیں, ان کو دیکھ کے جیسے بھی, بٹ ہی از ٹرولی اے کینن, انہیں ریکگنائز کینن ہے. کہنے کا مقصد ہے کہ لوگ اپنے نام کے ساتھ ٹائٹلز جو ہے وہ یوز کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں اس سے ہماری خدمت پروموٹ ہو رہی ہے. یہ لوگ کیوں پتہ نہیں کیوں انڈرسٹینڈ نہیں کرتے کہ دیکھیں, پاسٹر ہو, اپوسٹل ہو, پروفٹ ہو, ٹیچر ہو, ایونجلسٹ ہو, یہ ببلیکل منسٹریز ہیں, یہ بائبل کی 5 فولڈ منسٹریز ہیں, خدمتیں ہیں. یہ جو ڈاکٹر ہونا, بشپ ہونا, کہنا, یہ ہمارے ٹائٹلز ہیں, یہ ہماری خدمتیں. خدمت تو ہماری بیسک وہی ہے, یہ تو ہمارے ٹائٹلز ہیں. 2 افراد ہیں, دونوں گریجویٹ ہیں, ایک جا کے ٹیچر لگ جاتا ہے, ایک جا کے SHO لگ جاتا ہے. بیسک جو ان کی ایجوکیشن ہے وہ سیم ہے, ان کے کاموں میں آگے فرق جو ہے وہ آ گئے. اب جب وہ ایک شخص اگر کسی یونیورسٹی کا پروفیسر ہے, گریڈ 18 میں, اور ویسے ہی ایک جو ہے وہ SP اینڈ وہ بھی گریڈ 18 میں ہی ہے, دونوں کی کوالیفیکیشن سیم ہے, دونوں کا گریڈ ایک ہے, مگر دونوں کے اتھارٹی کے اندر بڑا فرق ہے. سو ایکچولی منسٹری جو ہے وہ ہے جو یہاں سے بائبل سے نکل رہی ہے. یہ تو آگے ٹائٹلز ہیں. ایک بشپ جو ہے وہ ایک انتظامی ٹائٹل ہے, بیسیکلی تو وہ بھی پاسٹر ہیں, وہ بھی چوپان ہیں, چرواہے ہیں, خدمت تو ان کی بھی وہی. سو ہمارے ہاں بات وہی آتی ہے کہ لیک آف ایجوکیشن ہے.
ہمارے یہاں سکھایا نہیں جاتا اور ہم ٹائٹلز لے کے سمجھتے ہیں شاید ہم خدمت کے اندر گرو کر گئے. خدمت کے اندر گروتھ جو ہے وہ ٹائٹلز سے نہیں ہوتی. خدمت کے اندر گروتھ جو ہے آپ کے ریزلٹ سے ہوتی ہے کہ جو خدمت خدا نے آپ کو سونپی ہے اس کے نتیجے کیا جو ہیں. ابھی جیسے آپ پہلے فرما رہے تھے میرے سامنے ہمیشہ پولس رسول جو ہے اس معاملے میں جو وہ رہا ہے کہ پولس نے ایونجلزم بھی کی ہے, پولس نے ٹیچنگ بھی کی ہے, پولس نے اپوسلشپ بھی کی ہے, چرچز بھی بنائے, پولس نے شاگرد بھی بنائے. بٹ جہاں پہ بھی اپنے آپ کو وہ انٹروڈیوس کرواتا ہے ہر خط کے آغاز میں وہ اپنی ایک ہی خدمت کو بیان کرتا ہے, یہ مسیح کا بندہ اور خدا کا رسول ہونے کے لیے بلایا گیا. سو یہ تو مالک ہے, ہم اس کے کھیت میں خدمت کر رہے ہیں. جب اس کا کام مرضی ہو میں درانتی پکڑا کے کہ بھی اس کونے میں جا کے کاٹ, میرا کام ہے وہاں پہ جا کاٹنا. وہاں سے 10 منٹ بعد اٹھائے کہ نہیں تو اس کونے میں جا کے کاٹ, میرا کام وہاں پہ کاٹنا. سو وہ جہاں پہ ہمیں استعمال کرتا ہے ہمیں ہونے کی ضرورت ہے. اور مجھے سمجھ نہیں آتی کیوں لوگ جو اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. اور یہ بھائی صاحب جاننا ضروری ہے, ہر ایک خادم کے پاس یہ ڈسرنمنٹ ہونی ضروری ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ چرچز کے اندر آج کنفیوژن ہے, اور وہ کنفیوژن یہ ہے خادموں کے اندر اسپیشلی کہ انہیں اپنی خدمت کا ہی پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے پاس خدمت کیا ہے. اور ڈسرنمنٹ کی آپ نے پہلے بھی بات کی ہے, تو خدمت کا پتہ ہی نہیں ہوتا اور وہ بس ادھر ادھر ٹکرے مارتے رہتے ہیں کہ کبھی کچھ کر لیا کبھی کچھ کر لیا. بٹ ڈو یو تھنک کہ ڈسرنمنٹ نہ ہونے کے پیچھے خدا کے ساتھ ان کا لوز کنیکشن بھی ہو سکتا ہے اور چرچ کے ساتھ بھی لوز کنیکشن ہو سکتا ہے؟ بردر میں اس کو یوں لیتا ہوں کہ کسی حد تک بالکل درست ہے, میں آپ کی بات سے متفق ہوں, لیکن میں اس کو کچھ تھوڑا ڈیفرنٹ زاویے سے لے رہا ہوں. ایکچولی میں جو اسٹڈی کرتا ہوں یا جو میں دیکھتا ہوں وہ کچھ یوں ہے. دیکھیے جب خدا کسی کو لیڈر بناتا ہے تو اس کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز رکھتا ہے. خدا ادھورے کام کرنے والا نہیں ہے کہ وہ مجھے لیڈر تو بنائے مگر میں لیڈرشپ کوالٹیز کے اندر میرے اندر نہ پائی جائیں. خدا وہ خصوصیات اور وہ صفات بھی دیتا ہے. خدا نے اگر موسیٰ کو چنا تو خدا نے وہ کرج بھی اس کے اندر رکھی. خدا نے اگر جو ہے دیگر خادمین کو چنا ہے بطور لیڈر تو خدا نے ان کے اندر وہ صفات جو ہے وہ رکھی ہیں. ہمارے یہاں ڈیزائرز بہت سی ہیں اور ہم ان ڈیزائرز کی تکمیل کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ اس جگہ پہ رکھتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ آیا میرے اندر وہ اوصاف موجود ہیں. دیکھیں جب خدا نے یشوع کو لیڈر نہیں بنانا تھا, اس کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز نہیں تھیں, وہ صرف موسیٰ کے ساتھ اس کا معاون بن کے جو وہ چل رہا. مگر جب خدا نے اسے قیادت سونپنی تھی تو پھر خدا نے اسے قائدانہ صلاحیتیں بھی عطا جو ہے وہ کی. سو اگر میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ میسیج بہت سے خادموں تک پہنچانا پاؤں گا کہ پلیز جانیے اگر خدا نے آپ کو ایک چرچ کا لیڈر بنایا ہے تو پھر آپ کے اندر وہ لیڈرشپ کوالٹیز پیدا کرے گا. اور اگر آپ کے اندر وہ کوالٹیز نہیں ہیں, آپ اتنے سالوں محنت کرنے کے باوجود بھی سروائیو نہیں کر پا رہے, تو میرے بھائی میری بہن مہربانی سے ایک دفعہ میری بات مان کے 2 4 5 دن کا روزہ رکھ کے خدا سے مرضی دریافت کر لو. خدا تو چاہتا کیا ہے, کہیں آپ غلط ڈائریکشن میں تو نہیں چل رہے. ایگزیکٹلی بڑی خوبصورت بات ہے. بھائی صاحب یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لینا چاہوں گا. اس بریک کے بعد پھر ہم واپس آتے ہیں ہولی سٹی پینٹیکوسٹل چرچ کے فیوچر پلانز کے اوپر, اور ریسنٹلی آپ لوگ خدمت کے تعلق سے کیا کر رہے ہیں, سوشل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کریں گے. لیکن چھوٹا سا بریک لیتے ہیں دوستو. بریک میں ہم ایک خوبصورت سانگ سنتے ہیں. ایک بڑے خوبصورت پرستار ہمارے درمیان موجود ہیں, ان سے سانگ سنتے ہیں اور سانگ کے بعد دوبارہ پاسٹر شہزاد کے پاس آتے ہیں اور ان سے ہولی سٹی پینٹیکوسٹل چرچ کے باقی جو بھی انہیں بوجھ ملا ہوا ہے, برڈن ہے, ان کے پاس خدمتیں ہیں, اس کے تعلق سے بات کریں گے. اسٹے ٹیون ود جیزس کائسٹ ٹیلی ویژن. ویلکم بیک دوستو. بڑا خوبصورت آپ نے سانگ سنا اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ ان سانگز کے وسیلہ سے برکت پاتے ہوں گے, اور ہمارے نوجوان اور مسیحی گلوکار جو کہ پرستش کرتے ہیں وہ بھی آپ کی ہمت افزائی کی وجہ سے
قوت اور برکت پاتے ہیں. خدا کی تعریف ہو. جیسے ٹی وی نے یہ انیشیٹو بہت عرصہ پہلے لیا کہ ہم نے اپنے لوگوں کے لیے جو ٹی وی کے دروازے جو ہیں کھولے, وہ سنگرز, وہ ورشپرز جو خدا کی حمد کرنا چاہتے ہیں اور اچھے کانٹینٹ کے ساتھ آنا چاہتے ہیں, فری آف کاسٹ, کسی فیس کے بغیر, کسی چارجز کے بغیر ہم ان کو دعوت دیتے ہیں کہ جیسی ٹی وی پر آئے اور اپنے سانگز جو ہیں وہ پیش کریں. خدا کی تعریف ہو. ان خوبصورت گلوکاروں کے لیے ایک مسیحی قوم کا اثاثہ ہیں اور خدا انہیں اسی طرح سے برکت دیتا رہے. دوستو, ہماری بات جو ہے ہولی سٹی پینٹیکوسٹل چرچ کے حوالے سے پاسٹر شہزاد پرویز سے ہو رہی ہے اور بڑی خوبصورت باتیں ان سے ہوئی پہلے سیشن کے اندر, اور اس سیشن کے اندر بھی ہم ان سے جانیں گے کہ ہولی سٹی پینٹیکوسٹل چرچ کی پاکستان میں کیا اسٹریٹجیز, پلانز ہیں, فیوچر پلانز کیا ہیں, اور کیسے خداوند ان کو موو کر رہا ہے, پاک روح کس طرح سے ان کو گائیڈ کر رہا ہے کہ اس ملک کے اندر بڑی ہی وزڈم کے ساتھ خدا کے کلام کو پیش کیا جا سکے. بھائی صاحب, فیوچر پلانز کیا ہیں؟ پہلے تو فیوچر پلان پہ آنے سے پہلے تھوڑا سا بتائیے گا, بیکاز آئی ایم ویری مچ انٹرسٹڈ ان یور ٹیکنیکل کالجز ایز ویل, اور ایجوکیشنل پلانز جو آپ نے اپنے بوجھ قوم کے سامنے رکھا کہ میں چاہتا ہوں کہ مسیحی قوم جو ہے وہ پڑھی لکھی ہو. تو یہ ادارے جو ہیں یہ مسیحی قوم کی ترقی کے لیے. ہاں جی, بھائی صاحب, اس میں جو آپ نے ٹیکنیکل ایجوکیشن کا ذکر کیا ہے کالج کا, یہ قصور میں ہمارا ایک ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل انسٹیٹیوٹ ابھی ہم جو ہے اس کو سٹارٹ کیا ہے, تھوڑی دیر ہوئی ہے, تو اس کا بڑا اچھا رسپانس ہمیں ملا ہے. اور اس کے پیچھے جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے لوگ زیادہ تر یہ کہتے ہیں ہمیں جابز جو ہے وہ نہیں ملتی, تو ایٹ لیسٹ وہ خود سے اپنا بزنس جو ہے وہ سٹارٹ کر سکے, اپنا کام شروع کر سکے, کوئی نہ کوئی ٹیکنیکل کام سیکھ کے. تو میں سمجھتا ہوں جتنے ہمارے ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس جو آلریڈی اس میں کام کر رہے ہیں, تو ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے کرسچن کمیونٹی کو اپ لفٹ کرنے میں. بردر, میرے خیال میں یہ بڑی بنیادی سی چیزیں ہیں. ہم لوگ بعض اوقات بڑے بڑے پلانز جو ہے وہ بناتے ہیں کہ ہم اپنی کمیونٹی کے لوگوں کو CSS کروائیں, یہ کروائیں. وہ غلط نہیں ہے, وہ درست ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ نیچے سے اوپر جاتے جاتے آپ کے پاس لوگ رہ کتنے جاتے ہیں. تو جو اشخاص یا جو آرگنائزیشنز یا NGOs اس ایک پروجیکٹ پہ لگے اپنے بچوں کو CSS کرنے میں یا بڑی ہائر ایجوکیشن دلوانے میں, وہ بہت اچھا کر رہے ہیں اور میں ان کے لیے دعا گوں وہ کرتے چلے جائیں. لیکن اس بات پہ بھی ہمیں غور کریں کہ ہمارے بہت زیادہ لوگ یا اکثریت جو ہے وہ تو میٹرک سے اوپر نہیں جا پاتے یا بمشکل میٹرک, تو ان کے لیے ہم جو ہے وہ کیا پلان جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو اس ایک سوچ کو جو ہے وہ سامنے رکھتے ہوئے کہ ہم ان کے لیے ٹیکنیکل سکول جو ہے وہ شروع کریں چھوٹے پیمانے پر. اگر جیسے ہمارے گجرانوالہ کے اندر ہے یا یون آباد میں ایک ڈان باسکو ٹیکنیکل سکول کے نام سے اور 2-4 ہیں, تو شاید وہاں تک لوگوں کا جانا, ہاسٹل کے اخراجات اور فی پے کرنا دوسرے شہروں, یہ جو چھوٹے شہر ہیں قصور کی طرح کے, یہ مشکل ہو جاتا ہے. تو ان علاقوں کے اندر, اور پھر میرے اندر جو ایک شروع سے ایک ویژن تھی اور یہ تھا کہ بھئی ہم ان ایریاز کے اندر جائیں جہاں پہ واقعی ضرورت ہے. اگر ہم بہار کالونی کے اندر دیکھیں, خدا ان کا شکر ہے بڑے چرچز ہیں, بائبل کالجز بھی موجود ہیں, ٹیلی ویژن چینلز جو ہے وہ بشمول JCTV کتنے چینلز یہاں پہ کام کر رہے ہیں. لیکن بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پہ ان میں سے کوئی بھی فیسلٹی نہیں ہے, بالکل نہ کوئی فیسلٹی نہیں ہے, نہ وہاں پہ اچھے مشنری سکولز ہیں, نہ وہاں پہ بائبل کالجز ہیں, نہ وہاں پہ چرچز ہیں اور اچھے خادمین, اچھے سے مراد پڑھے لکھے کلام کی سمجھ رکھنے والے خادمین ہیں, نہ وہاں پہ جو وہ ایسے ٹیلی ویژن چینلز ہیں جہاں پہ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو بیان کرنے کے مواقع خادمین کو مل سکے. تو وہ جو ایریاز ہیں وہاں پہ بھی تو ہمیں پہنچنا ہے. اور اکثر ہم یہ کہتے ہیں, خدا سے دعائیں کرتے ہیں, خدا ہمیں دنیا کے کونے کونے میں استعمال کر, تو یہ بھی تو کوئی نہ کوئی کونے لگتا ہے نا, دنیا کا بنتا ہے. تو ہمارے کونے جو ہے وہ امریکہ, UK, کینیڈا, یہ سارے بنتے ہیں, ہم ان کو کونا سمجھتے ہی نہیں ہیں. تو ہم کہتے ہیں جتھوں زمین گول ہوندی ہے علاقہ اتھے آندا ہے جہاں کونا کوئی. تو یہیں سے ہم نے کام جو ہے وہ شروع کرنا ہے. کرائسٹ کی خدمت بھی جو ہے وہ اس کے اپنے علاقے سے شروع ہوئی تھی اور پھر پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ پھیلی ہے.
تو اس لیے ہماری سوچ اور ہماری کوشش یہ جو فیوچر پلانز کے تعلق سے ایک میرے اندر میں ایمان رکھتا ہوں پہلے بھی خدا نے یہ چیزیں ڈالی اور اسی نے مکمل کی ہیں. اب جو فیوچر پلان ہے میں ایمان رکھتا ہوں وہ خداوند کی طرف سے وہی اس کو مکمل کرے گا. کہ اب بھی جو ہے وہ نیکسٹ خداوند نے چاہا تو میں ایک تھیولوجیکل سینٹر جو ہے وہ بنانا چاہ رہا ہوں, ہولی سٹی تھیولوجیکل سینٹر کے نام سے جو ہے, جہاں پہ بہت زیادہ کام جو ہے وہ ببلیکل تھیولوجی پہ جو ہے وہ کیا جائے. جیسے ہمارے کئی ایریاز میں کئی علاقے ہیں, کئی انسٹیٹیوٹس ہیں, او ٹی ایس ہوا, ایم آئی کے ہوا یا اور دیگر کئی, وہ بڑا اچھا کام جو ہے وہ کر رہے ہیں, خدا انہوں نے برکت دے. تو میری کوشش یہ ہے کہ اس لیول پہ آ کے تو بائبل کے دیکھیں بہت سے یہ فیکٹ ہے, یہ کڑوا سچ ہے جو ہمیں قبول کرنا پڑے گا کہ بہت سے معاملات پہ کئی خادموں کی آراء جو ہے وہ مختلف ہو جاتی ہے. اس کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ ثبوت اپنی بات کے حق میں جو دلیل دوں گا, چند سال پہلے دیکھیے کہ جب ڈائیورس اور سیکنڈ میرج پہ ایک گفتگو شروع ہوئی تھی تو آپ کے مشاہدے میں تجربے میں یہ بات ہوگی, وہاں پہ ہم نے کئی خادموں کو مختلف رائے میں بٹے ہوئے جو دیکھا. کیوں ہم ایک جگہ پہ اکٹھے نہیں ہو پاتے جبکہ بائبل ہمیں جو ہے وہ ایک واضح تعلیم جو ہے وہ دے رہی ہے, تو پھر ہم کیوں اس میں ایک جگہ پہ اکٹھے نہیں ہو؟ شاید میری نظر میں شاید اس کا ریزن یہ ہے کہ دلائل تو سبھی کے پاس ہیں لیکن شاید وہ ایک سٹرونگ ٹیچنگ جو ہے وہ نہیں ہے, جس وجہ سے ہم کسی ایک جگہ پہ اکٹھے نہیں ہو پاتے. تو اس طرح اور بھی کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ بعض اوقات ایک سے زیادہ آراء جو ہے وہ آ جاتی ہیں, پائی جاتی ہیں. تو میرے اندر یہ ایک سوچ ہے کہ ہم ایک ایسی جگہ بنا سکیں جہاں پہ خادم اگر کوئی اسٹڈی کرنا چاہے تو وہ اس شہر کے ماحول اور گہما گہمی سے آزاد ہو کے تو وہ ایک کھلے علاقے کے اندر, ایک گاؤں کے علاقے کے اندر آئے اور بے شک نائٹ سٹے کریں. ان کے لیے ہم کچھ اس طرح کا بھی وسائل وہاں پہ رکھیں کہ رومز جو وہاں پہ ہوں, وہ نائٹ سٹے کریں. کسی وقت خادم کا دل کرتا ہے دعا کرنے کو اکیلے میں, اپنے گھر میں یا اپنے چرچ میں وہ اکیلا پریئر نہیں کر سکتا, وہ 1 دن کے لیے, 2 دن کے لیے, 3 دن کے لیے وہ آئے اکیلا خدا کے ساتھ وہاں پہ ٹائم سپینڈ کرے. تو اس طرح کا ایک سینٹر جو ہے وہ ہم بنانا چاہ رہے ہیں جو فیوچر پلانز میں. بہت خوبصورت پلان ہے. خداوند اس میں کامیابی عطا کرے. خداوند ہمیشہ سے آپ کے ساتھ ہے اور اب بھی ساتھ ہے. بھائی صاحب, کیا آپ سوچتے ہیں کہ اس طرح کے ادارے جو ہے بڑا افیکٹو ہو سکتے ہیں ہماری خدمت میں, جو سوشل ویلفیئر کام ہے, ایجوکیشنل کام ہے, کمیونٹی ڈیولپمنٹ تو ہے, کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے مخالف نہیں ہے اور ہر چیز اس کے لیے فیسیلیٹیٹ بھی کی جاتی ہے, لیکن کیا بشارت کے لیے یہ بڑا خوبصورت ٹول ہے اور اس کو ہونا چاہیے ہر چرچ کے لیے کہ نہیں؟ میں سمجھتا ہوں یہ بشارت کے لیے بہت بڑا ٹول ہے ہمارا جو سوشل ویلفیئر کا کام ہے, اس لیے کہ ہمارے پاکستان کے اندر کرسچینٹی پھیلی ہی انہی طریقوں سے. یعنی آپ 47 سے پہلے بھی دیکھیں, برٹش جو دور تھا اس کے اندر بھی آپ دیکھیے تو کرسچینٹی جو ہے وہ اسی طرح پنپی ہے اس علاقے کے اندر. یعنی انہوں نے ہاسپٹلز جو ہے وہ وہاں پہ بنایا, ہر ہاسپٹل میں چیپل جو ہے وہ بن جاتا, ٹھیک ہے نا, وہاں پہ لوگ پریئر کرتے. پھر ببلیکل ورسز جو لکھی ہیں وہ سب کے لیے تھا, کرسچن نان کرسچن سب کے لیے. اور جب وہ وہاں پہ آتے, وہاں پہ ان ورسز کے ذریعے سے یا اور مختلف وسائل سے ایونجلزم جب ہوتا تھا, ان تک بائبل کی بات جب وہ پہنچتی تھی کہ بائبل انہیں تسلی دی جاتی تھی. اگر کوئی نان کرسچن بھی ہے تو اسے تسلی ملتی تھی, وہ آیت پڑھ کے خداوند ہمیں شفا دیتا ہے, وہ تیری ساری بیماریوں سے تجھے رہائی دیتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ سورس ہے, صرف میڈیکل ہی نہیں, ایون سکولز جو ہیں. پھر اس کے علاوہ جو جیسے ہم ابھی اس کے اندر واٹر پروجیکٹ کے اندر کام کر رہے ہیں, تو جب ہم کسی بھی جگہ پہ ہینڈ پمپ انسٹال کرواتے ہیں تو ظاہر ہے وہ آپ یہ تو نہیں لکھتے کہ یہ صرف مسیحیوں کے لیے, وہ سبھی کے لیے ہے. تو یہ ایک گواہی آپ جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہیں یہ بہت بڑا ٹول ہے ہمارا بہتوں تک پہنچنے کے لیے. بالکل. اور یہ بھی ضروری ہے بھائی صاحب, اس کو بھی آپ ایمفسس کریں گے, میرے ساتھ ایگری ہوں گے کہ یہ ٹولز یوز کرتے ہوئے انجیل کو سنانا بھی ضروری ہے. یقیناً کیونکہ بہت سارے لوگ اس میں تو ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ادارے اس میں تو بڑے ایکٹیو ہیں, بالکل, لیکن انجیل کے لیے نہیں ہے, انجیل کے لیے نجات کے پیغام کی طرف نہیں ہے. تو یہ بھی ہونا ضروری ہے, ادروائز ہمارے یہ کام جو ہے ادھورے ہیں.
ادھورے ہیں. بالکل صحیح. خدا ان کی تعریف ہو. بھائی صاحب ورشپ منسٹریز کے اندر آپ کے بچے بھی ہیں اب اور خداوند انہیں استعمال کر رہا ہے. ارون کو خداوند ورشپ منسٹری میں لے کر آیا. خداوند نے اسے فضل دیا کہ وہ جو ہے گا سکے, خداوند کے لیے ورشپ کر سکے, ایک اچھا گاسپل سنگر ہو. واٹ ڈو یو تھنک کہ جو خادم کی اولاد ہے وہ کس طرح سے اس برڈن کو جو خادم کا ہے کیری کر کے آگے بڑھ سکتی ہے؟ آئی ہیو نو آئیڈیا. ادھر آپ میرے خیال فرسٹ جنریشن ان منسٹری ہیں, میں سیکنڈ جنریشن ہوں منسٹری کے اندر. آپ کیا سوچتے ہیں کہ آگے جو جنریشنز ہیں اس کو کیسے اون کر کے نیکسٹ لیول تک لے جا سکتی ہے؟ کیا ہم خادم جو ہیں ہم کیا کریں کہ وہ خدمت بڑھے اور ترقی کرتی چلی جائے؟ میں سمجھتا ہوں سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم لوگوں کو جو ہے وہ ایک نمونہ بننے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, جیسے آپ کے والد صاحب جو ہے خداوند کا شکر ان کی ساری خدمت کے لیے, ساری لائف کے لیے جو انہوں نے گزاری, تو وہ آج بھی جو ہے وہ آپ کے لیے جو وہ قابل تقلید پرسنالٹی ہیں. ٹھیک ہے, وہ نہیں بھی ہیں اس دنیا میں, خداوند کے پاس ہے, مگر آج بھی یقیناً آپ اپنی خدمت کے اندر کئی باتوں میں ان کو یاد کر کے یا ان کی باتوں کو سوچ کے تو ان کو فالو جو ہے وہ کرتے ہو. سو سب سے پہلے تو ہمیں خود سے ایک ایسی جگہ پہ آنے کی ضرورت ہے کہ جہاں پہ ہماری اولاد, ہماری شخصیت ان کے لیے قابل تقلید, رول ماڈل کے طور پر رول ماڈل جو ہے وہ بن جائے. دوسری بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ ایوب کی طرح ہمیں اپنے بچوں کے لیے روز دعا کرنے کی ضرورت ہے. اپنی خدمت ان سے لیں, اپنی خدمت ان سے لیں. ادروائز جہاں پہ ہم ایوب کو دیکھتے ہیں وہیں پہ ہم جو ہے وہ ایلی کاہن کو بھی دیکھ سکتے ہیں, اس کی اولاد کو بھی جب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ تھے تو کاہن مگر سین کی حالت میں, اور کہانت جو اس گھرانے سے جاتی رہی. سو میرے خیال میں یہ بہت ضروری چیزیں ہیں. دو باتیں جو ہمیں کرنی ہے. نمبر ایک, ہمیں اپنی پرسنالٹی کو, اپنی خدمت کو قابل تقلید بنانا ہے اپنی لائف کو. نمبر ٹو, ہمیں جو ہے وہ ان کے لیے پریئر کرنے کی ضرورت ہے, خداوند ان سے اپنی خدمت. اب بات آ جاتی ہے کہ آگے اولاد پہ وہ جو ہے وہ کیا کرے. سو اس معاملے میں سمجھتا ہوں کہ جو جنریشن ہے ان کو سیریس ہونے کی ضرورت ہے, نہ اولاد کو سیریس ہونے کی ضرورت ہے, خدا کے کام کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اس امپورٹنس کو جاننے کی ضرورت ہے کہ کیوں ہم خدا کے خادم ہوں. دیکھیے یہ حقیقت ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ پادری ہو جانا بڑا آسان کام ہے اور پادری بن جانا, چرچ چلا لینا, یہ جو وہ بڑا اچھا سورس آف انکم ہے. ایسا نہیں ہے. یہ تو وہی حساب ہے کہ واقعی اگر آپ ٹرولی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ راہ پہ جانا ہے یا واہ پہ جانا ہے. بالکل ایسے. تو یہ تو وہی ہے. بائیں بیٹھا ہوا بندہ نا اس کے لیے بڑا آسان کام ہے, لو جی آج پادری بنو, کل گڈیاں آ جائیں گی, پرسوں کار آ جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. نو, اس کے پیچھے جو چمڑی ادھیڑی جاتی ہے اور جو کھال کھینچی جاتی ہے اس کو جو ہے وہ کوئی نہیں دیکھتا. اور میں حقیقت میں آپ کو بتاؤں, پتہ نہیں کچھ لوگ میرے ساتھ متفق ہوں یا نہ ہوں, بٹ دس از ٹرو کہ خادم جو ہے ان کو بلیک میل بھی کیا جاتا ہے. میں اپنی شخصی تجربے سے ہی بات کر رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ خادم ہے, خدمت میں ہم جو چاہے کر لیں, جیسے چاہے کر لیں. اگر یہ ہمارے خلاف نہ لڑ سکتا ہے نہ بول سکتا ہے, اگر لڑے گا تو بڑا خادم بنیا پھر دعوے لڑائیاں کرتا ہے, یہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے, یعنی الزامات جو ہے وہ پھر شروع ہو جاتے ہیں. اور بعض اوقات ہم اپنی خدمت بچانے کے لیے, اپنی گواہی بچانے کے لیے تو بڑے معافی کے ساتھ بڑے کم ظرف لوگوں سے بھی جو بلیک میل ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. بڑے کم ظرف, صرف اس لیے ہم اپنی گواہی اور اپنی خدمت بچا. اور لوگ سمجھتے ہیں ہی پادری نے بیوقوف بنا لیا. نہیں, آپ نے بیوقوف نہیں بنایا, وہ خداوند کے کام کی خاطر جو ہے وہ آپ کے آگے بلیک میل ہو گیا, بیوقوف بن گئے. سو میں سمجھتا ہوں کہ جنریشنز کو ان چیزوں کے تعلق سے سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے, اور ان کو اپنے آپ کو سنجیدگی سے خدمت کو لینے اور پراپرلی اس میں انوالو ہونے کی ضرورت ہے. مجھے یہاں پہ جب وہ ہزقیل اسٹور صاحب یاد آ رہے ہیں, تو ایک دفعہ وہ کہتے کہ ان کے چرچ میں کچھ لوگ تھے, وہ انہیں چھوڑ کے جا رہے تھے, تو وہ ان سے کہنے لگے کہ پادری صاحب یہ تواڈے گرجیوں چلے آ, تواڈے گرجے ہن الو بولن گے. تو پادری صاحب نے بڑے معصومانہ انداز میں جواب دیا, بھائی میں پادری ہاں, الو آن گے میں انہوں نے بھی کلام سنا داں گا. سو پاسٹورل منسٹری جو ہے وہ اس طرح کی ہے. تو جو آگے آنے والے نوجوان بچے بچیاں ہیں یا جو ہمارے بعد اس خدمت کو سنبھالنے کے والے ہیں,
انہیں بڑی سنجیدگی کے ساتھ آنا ہوگا اور اتنا بڑا دل رکھ کے آنا پڑے گا کہ آپ کو بہت سے حالات فیس کرنے پڑیں گے۔ بالکل بہت خوبصورت میسج بھائی صاحب دیا آپ نے، اور یقیناً جو خادم ہیں وہ اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اور ان کو ٹرین بھی کرتے ہیں، لیکن آپ اس چیز سے بھی متفق ہوں گے کہ خدمت آسمان سے ہے اور وہ جس کو چاہے دیتا ہے۔ بالکل۔ میں جب موسیٰ کی طرف دیکھتا ہوں تو موسیٰ کے دونوں بیٹوں میں سے کسی کے پاس خدمت نہیں تھی، جی لیکن خدا نے یشوع کو اٹھا کھڑا کیا اور اس کا موسیٰ کا سکسیسر ہوا وہ۔ تو ایسے بھی ہوتا ہے سم ٹائمز، لیکن کوشش یہ ہے کہ خدمت کا کام جنریشن ٹو جنریشن جاری رہے جیسے ہارون کو ملا۔ تو بس اب سوری میں یہاں پہ آپ کی بات کو آگے لے کے چلنا چاہوں گا۔ دیکھیں یہ بھی اس نسل کو، آنے والی نسل کو سوچنا چاہیے کہ ضروری نہیں کہ آپ پادری بنے تو ہی خدمت ہوگی، آپ مبشر بنے تو ہی خدمت ہوگی۔ شاید خدا آپ کو اس طرح منسٹری میں نہیں لانا چاہتا، لیکن خدا آپ کو سورس آف انکم اتنے دے دیتا ہے، آپ اپنے روپے پیسے سے خدمت کرتے ہیں۔ خدا آپ کو ایک اچھا انٹرسیسر بنا دیتا ہے، آپ اپنی پریئر سے خدمت کرتے ہیں۔ یعنی آپ پریچنگ میں نہیں ہیں، آپ ٹیچنگ میں نہیں ہیں، آپ ایونجلزم میں نہیں ہیں، آپ اپوسٹل نہیں ہیں، بٹ آپ فائنینشلی چرچ کے لیے مددگار صاحب، آپ اپنی دعاؤں میں چرچ کے لیے، آپ اچھے مشورے دینے میں۔ دیکھیں میں یہ جانتا ہوں کہ ہمارے یہاں 95% چرچز ایسے ہیں جو انتظامی طور پہ جو ہے وہ بالکل بھی جو ہے وہ کھڑے ہونا تو دور کی بات ہے، لڑکھڑا بھی نہیں رہے ایسے ہی بالکل انتظامی طور پہ۔ یعنی آپ اٹھا کے دیکھیے، آپ اس تجربے میں سے گزرے، ہمارے کتنے چرچز ہیں، یہ کتنی چرچ ایڈمنسٹریشنز ہیں جو آج فلی رجسٹرڈ ہیں، انہیں لوکل رجسٹریشن کا علم نہیں ہے، ہاں جی بالکل ایسے انہیں چیریٹی کمیشن سے رجسٹرڈ ہونا یہ علم نہیں ہے، انہیں پاکستان سینٹر آف فلانتھراپی سے رجسٹرڈ یہ علم نہیں ہے، ای اے ڈی کس بلا کا نام ہے انہیں علم، حالانکہ یہ ساری بنیادی اور انتظامی باتیں ہیں، بٹ انہیں اس چیز میں کسی چیز کا علم نہیں ہے۔ اگر ہماری جنریشن جو ہے وہ اس علم کو حاصل کر کے ایڈمنسٹریشن کے اندر آ جائے تو ان کی ہوئی ایڈمنسٹریشن سے چرچ سٹرونگ ہو سکتا ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، بڑی خوبصورت بات ہے۔ اور ریسنٹلی بھائی صاحب مجھے تجربہ ہوا، ایک بہت بڑا چرچ ہے باہر کالونی کا، فور 30 ایئرز دے آر سرونگ دا لارڈ، اور بڑی اچھی گیدرنگ ہے ان کے پاس، اور پتہ چلا کہ ان کے پاس ابھی تک رجسٹریشن تک بھی نہیں ہے پاکستان کے اندر، دے آر ناٹ اے رجسٹرڈ باڈی ان تو آپ دیکھیے کہ اب حالانکہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور پھر بھی ان کو یہ محسوس ہی نہیں ہوا، انہیں ضرورت محسوس نہیں کی، لیکن آج جب پڑھی ہے سر پہ تو پھر ان کو ہوش آیا کہ نہیں، اس کے بغیر تو کام کرنا مشکل ہے۔ تھینک یو ویری مچ بھائی صاحب، دیٹ از سو ونڈرفل ٹو ٹاک ٹو یو۔ ہولی سٹی پینٹیکوسٹل چرچ کی خدمت، رویا اور فیوچر پلانز کے بارے میں جان کے بڑی خوشی، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ جو خدمت خدا نے آپ کو دی ہے یہ بہت ساری لوگوں کی تبدیلی کا باعث ہوگی، ٹرانسفارم کرے گی، ایجوکیشن کے اندر جو بچے ہیں ان کو ٹرانسفارم کرے گی، جو ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ، بائبل انسٹیٹیوٹ، چرچ کی منسٹری ہے، اور ٹرانسفارمیشن کا یہ کام جاری رہے گا، اور ایک بڑی جماعت پاکستان سے آسمان پر جو ہے برے کے تخت کے سامنے کھڑی ہو کر جو ہے وہ یہ ثابت کر رہی ہوگی کہ we are doing something. ریئل ہولی سٹی میں داخل ہوں گے۔ Praise the Lord. Thank you very much. دوستو بڑی خوبصورت باتیں پاسٹر شہزاد سے سنی ہیں، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ یہ خدمتیں، یہ چرچز، یہ منسٹریز جو ہیں یہ خدا کی طرف سے ہیں، اور جب تک خدا ہی گھر نہ بنائے، بنانے والے کی محنت ابس ہے۔ بہت سارے لوگ، بہت سارے سوشل میڈیا کے اوپر ایسے پیجز بنے ہوئے ہیں جو خادموں کی جو ہے بے عزتی کرتے ہیں، ان کی خدمات کی بے عزتی کرتے ہیں، پرسنل جو ہے وہ ہو کر جو ہے ان کو برا بھلا کہتے ہیں، لیکن ہمارا مقصد جیسی ٹی وی پر ایک پازیٹیو پکچر کو پیش کرنا ہے کہ جو بھی خادم آپ کو جو ہے پردہ اسکرین پر نظر آتا ہے، سامنے فرنٹ پہ نظر آتا ہے، وہ ویسے وہاں پر نہیں پہنچ گیا، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی جد و جہد ہے، اور اس کے پیچھے خدا کے ساتھ وفاداری بھی ہے۔ جب تک خدا کے ساتھ کوئی وفادار نہیں ہوتا وہ کبھی بھی سرفرازی حاصل نہیں کر سکتا، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج آپ نے پاسٹر شہزاد پرویز کی گواہی سے بہت برکت پائی ہوگی۔ اگلے پروگرام تک اجازت دیں، خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کو برکت دے۔ اگلے پروگرام میں نئے خادمین کے ساتھ، نئے ورشپر کے ساتھ اب دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا اور جیسی ٹی وی کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ خداوند آپ کو برکت دے، آپ کے ساتھ ہو۔ پریز دی لارڈ۔